علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت صدر مجلس حاضر قبلہ مفتی صاحب زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ، مہمانان محتشم، حضرات سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت اور پاکیزہ عنوان کے ساتھ مجھے آج کچھ کہنے کا موقع نصیب ہوا۔ میں بغیر کسی تمہید کے، مختصر وقت ہے، چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کے بعد اجازت چاہ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ حضور علیہ السلام کا ذکر ہمارے قلب اور روح کی تسکین کا سبب اور ذریعہ ہے، اور موسم، رت، زمانہ کوئی بھی ہو، ہم اس ذکر سے قلبی فرحت اور روحانی تسکین پاتے ہیں۔ جیسا کہ پتہ آپ کو کہ اب ربیع الاول کا مہینہ تو نہیں، بلکہ ربیع الثانی بھی اپنا دامن سمیٹ چکا ہے، لیکن حضور کی یادیں، آپ کا ذکر، اس کی لو مدہم نہیں ہوئی۔ صدیوں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی گفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا۔ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ ہم نے کسی کا تذکرہ یوں ہوتے دیکھا نہیں جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ میرے امام نے کہا تھا، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ گھر گھر انہی کا چراغاں ہے، اور ہر لب پہ انہی کی باتیں، ہر زبان پہ انہی کی نعتیں، اور یہ ذکر ایسا ہے کہ جتنا بھی کرو تسکین ہی تسکین نصیب ہوتی ہے، قرار ہی قرار ملتا ہے۔ میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر ہیں، انہوں نے کیا خوبصورت کہا کہ تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں، تینوں نبیاں دا میں لاڑا آکھاں، تیرے ہجر دے وچ میں ہاڑا آکھاں۔ تو یہ ایک ایسا ذکر ہے کہ جو قرار باطن کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ صاحب مطالع المسرات کیا خوب لکھ گئے، فرماتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قرار جاں نصیب نہ ہو۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ یہ جو تم کر رہے ہو کہاں لکھا ہے؟ لکھے کی کمی نہیں ہے، ہمارے علماء دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ کیا ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ چڑھا ہو اور بلبل کہے لکھا کہاں ہے؟ بات شمع کی چل رہی اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈنے جا رہا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار دو عالم کی ہو رہی ہو اور امتی کو کسی دلیل کی ضرورت ہو۔ محب کے لیے تو اس سے بڑا سرمایہ ہی کوئی نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ آیت ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتضوع۔ امام شافعی بولے، میرے ممدوح نعمان کا ذکر کیجئے، ان کا تذکرہ ایسی کستوری ہے، تم جو سے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے۔ تو محب کو تو تذکرہ محبوب تسکین دیتا ہے۔ رومی کہتے ہیں کسی نے مجنوں کو دیکھا کہ وہ ریت کے اوپر لیلا لیلا نقش کر رہا ہے، تو پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ گفت مشق نام لیلا می کنم، خاطر خود را تسلی می دہم۔ کہنے لگا محبوب کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں۔ رومی کہتے ہیں اگر